پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو ان پچھلی تمام امتوں میں جو تم سے پہلے گزری ہیں، کیونکہ تم جو ہے نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ایک تفسیر کے مطابق فرمایا گیا کہ بہترین امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے، یعنی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے اور بڑا عظیم انعام ہے۔ پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ تمام امتوں میں بہترین امت ہو تم۔ تو بہترین امت جو ہو اس کے کام بھی بہترین ہونی چاہیے، ان کا کردار بھی بہترین ہونا چاہیے۔ اور وہ آگے کیوں فرمایا ہے؟ اس لیے کہ تم جو ہے نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اس لیے بہتر کہا ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ حضرات محترم، اب خاتم النبیین حضور اکرم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی نیا نبی تشریف دنیا میں نہیں لائے گا۔ ہمارے نبی پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، لیکن ہاں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ ضرور اس دنیا میں زمین پر تشریف لائیں گے، جو کہ ابھی آسمانوں پر ہیں، آسمان پر تشریف فرما ہے، وہ ضرور آئیں گے، لیکن وہ کوئی نئے پیغمبر نہیں ہے، نئے پیغمبر نہیں ہے وہ، تو حضور کے بعد میں کوئی نیا پیغمبر تشریف نہیں لائے گا۔ بہرحال وہ گفتگو طویل ہے، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی امت کے لیے تمام امتوں میں افضل بیان فرمایا قرآن پاک کے اندر، اور اس وجہ سے فرمایا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اور نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے، ضروری ہے، جو جتنا علم جانتا ہو، جتنا علم رکھتا ہو، وہ دوسرے بھائیوں کو بتائے۔ اب دیکھیے، میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج کل جو فحاشی مسلمانوں کے اندر جو دوسرے لوگوں کے غلط رواج جو آ گئے ہیں، وہ بڑا ہی خطرناک ہیں مسلمانوں کو ایمان کو برباد کرنے کے لیے۔ جیسے کہ آنے والی 25 تاریخ ہے، یا 25 دسمبر کے لیے نوجوانوں کو زیادہ معلوم ہوگا، ایک کرسمس ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے، اور وہ نوجوانوں کے اندر زیادہ یہ وبا پھیلی ہوئی ہے کہ اس کو خوب جوش و خروش کے ساتھ میں مناتے ہیں، حالانکہ جتنی مبارکبادیاں عید میلاد النبی پر بھی نہیں دیتے جتنی کہ اس میں دیتے ہیں، اور پھر خرافاتیں بھی بہت کرتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق لکھا ہے کہ پورے سال کے اندر جتنی بدکاری نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتی، جتنی کہ اس دن ہوا کرتے ہیں۔ اور ایک دن آتا ہے آگے کچھ مہینے کے بعد میں آئے گا، جس کو ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں شاید، تو وہ دن آتا ہے، اس میں بھی لوگ گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور مسلمان قوم کے نوجوان زیادہ اس گناہ میں گرفتار رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو دوسرے قوموں کے جو آداب، آخر یہ کرسمس ڈے ہے کیا معاملہ ہے اس کا؟ ایک تحقیق کے مطابق، جو عیسائیوں کے تحقیق ہے اس کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ حالانکہ اس کو ہم مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا کوئی دوسرے نبی ہو، ان کا دنیا میں تشریف لانا، پیدا ہونا بہت انسان کے لیے باعث رحمت ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے زیادہ رحمت کا دن جو مانتے ہیں ہم، وہ 12 ربیع الاول کو مانتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو رحمت کا دن مانتے ہیں وہ 12 ربیع الاول کو مانتے ہیں، اور اس کے برابر کوئی سا دن ہم نہیں مانتے، اس کے برابر کوئی سا دن ہم مانتے ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے اور تمام علماء کا ہے۔ حضرات محترم، لیکن جو کرسمس ڈے جو منایا جاتا ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ ذرا اس کی تھوڑی تحقیق کے مطابق آپ سماعت کر لیجئے۔ دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، جب یہودیوں نے آپ کو ستایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ جو ہے آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اس کے 300 سال کے بعد میں، 300 سال کے بعد ایک بادشاہ
جس کا نام لکھا ہے کتابوں کے اندر قسطنطین تھا. ایک جگہ کا نام قسطنطنیہ ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن بادشاہ کا نام قسطنطین تھا شاید. تو اس بادشاہ نے کیا اپنے جو ہے پادریوں کو، اپنے جو ہے عیسائیوں کو جمع کیا، اور کرنے کے بعد کہا عیسیٰ علیہ السلام کی اٹھنے کے 300 سال کے بعد میں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے 25 دسمبر کی، تو کیوں نہ ہم اپنے نبی کی پیدائش کے دن کوئی جشن منایا کریں، خوشی رکھا کریں، اور اپنے جو ہے عبادت گاہ کے اندر جو ان کا عبادت گھر تھا جو بھی ہے اللہ اکبر، اس کے اندر ہم ایک بڑا جلسہ رکھیں، اور بڑا جلسہ بڑی محفل رکھنے کے بعد وہاں پر لوگ آئیں گے اور وہاں پر اپنی بائبل کو بھی پیش کریں گے، بائبل کو ہمارے عالم سنائیں گے، تو اچھا سما ہوگا. جب لوگوں میں یہ بات جو ہے اللہ اکبر مشورہ ہو رہا تھا ایک طرح کا بادشاہ کے سامنے، تو اس میں بھی فرقے ہوا کرتے تھے، جیسے کہ اب فرقے ہیں حضور کی امت میں، اللہ اکبر. تو کچھ لوگوں نے سوچا ایسا ہے، اب کچھ لوگوں نے سوچا کہ سارے لوگ ادھر آ جائیں گے، یہ بائبل تو پہلے بھی پڑھی جاتی تھی اور اب بھی پڑھی جائے گی، کوئی نیا تو کام ہوگا نہیں اس میں تو کوئی نیا کام ہونا چاہیے، کوئی نیا کام ہونا چاہیے. اب انہوں نے کیا دوسرے لوگوں نے، کچھ لوگوں نے کہ اس میں جو ہے کہا کہ ہم کچھ نیا رکھیں گے، اس میں کچھ نیا رکھیں گے. اب نئے کے چکر میں انہوں نے میوزک رکھا. اب میوزک پہلے کے دور کے حساب سے کچھ اور طریقے کا تھا، اب کوئی اور جدید طریقہ ہے تو اور طریقے کی میوزک بجتے ہیں. اب تو پہلے کچھ اور طریقے تھے میوزک کے، تو اس دور کے حساب سے میوزک جو بھی رکھا ہوگا وہ رکھا میوزک. اب دوسرے لوگوں نے سوچا کہ ساری پبلک تو ادھر ہی چلی جائے گی میوزک کی طرف کو، ہم کیوں نہ الگ کچھ حصے کریں. اب انہوں نے کیا کہ انہوں نے جو ہے رقص و سرور کی محفل چالو کر دی. مردوں کی رقص و سرور جانتے ہیں، اشاروں میں بات کر رہا ہوں میں ابھی، یعنی ناچنے گانے کے طور پر مردوں کو نچایا اس محفلوں میں، اللہ اکبر، 25 دسمبر کے لیے. اور نچانے کے بعد میں پھر دوسرے لوگوں نے سوچا کہ یار ساری محفل ادھر ہی چلی جائے گی، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ خلط ملط رقص و سرور کیا جائے. خلط ملط یعنی مخلوط، یعنی مرد اور عورتوں کا دونوں کا ڈانس کیا جائے، ناچا جائے دونوں کو، پھر ہمارے طرف محفل بہت ساری آئیں گی. اس طریقے سے یہ اللہ اکبر 25 دسمبر کو گناہوں کا طریقہ اور گناہوں کا اڈا بنا دیا گیا. اور اب یہ صرف گناہ کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جاتا، اس میں زیادہ تر اس میں گناہ کیے جاتے ہیں، فحاشی کی جاتی ہے، اس میں بپردے کڑی کی جاتی ہے، بہت ساری غلط باتیں، بیہودہ باتیں کی جاتی ہیں. اللہ اکبر. تو اس کا جو ہے یہ مختصر سا تھوڑا سا اس کی تفصیل ہے، جس کو کرسمس ڈے کہتے ہیں، اور وہ آج مسلمانوں کے اندر کافی رائج ہو چکی ہے. اللہ اکبر. میرے بھائی اور نوجوانوں، میرا آج کا بتانے کا مقصد یہ ہے جو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، اللہ اکبر، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو ان تمام امتوں میں. کیوں؟ کہ تم برائی کا حکم نہیں دیتے بلکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. جب اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، تو ہم پر یہ لازم ہے اسلامی بھائیوں کہ ہم اپنے بچوں کو اس چیز سے روکیں، اس غلط حرکتوں سے روکیں، چاہے وہ ویلنٹائن ڈے ہو، چاہے وہ کرسمس ڈے ہو، چاہے وہ اور گلاب ڈے ہو، کچھ بھی ہو، تمام یہ بری حرکتوں سے ہم جو ہے روکیں ان چیزوں سے. کیونکہ ان چیزوں میں نوجوان پڑھنے کے بعد میں بڑی بڑی حرکتیں اور گناہوں میں لگے ہوئے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ ہر انسان کو اس کا بھی جواب دینا ہے کہ برائی ہو رہی تھی، گناہ ہو رہا تھا، لیکن تم نے نہیں روکا. کم سے کم ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو زبان سے تو کہہ سکتے تھے، لیکن زبانیں خاموش ہیں، کوئی کہنے والا نہیں. لوگ کہتے نہیں کہ برائی ملے گی، گالی سننے کو ملیں گی. اللہ اکبر. لوگ برا کہیں گے، لوگ تانے دیں گے، کیا کریں گے گالی دے کر؟ اگر کوئی گالی دے بھی لے تو ہم پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اللہ رسول کے حکم بجا لانے میں، اگر بزرگوں کا طریقہ، اپنے نبی کا طریقہ بجا لانے میں اگر گالیاں سننی ہیں تو سننے کو تیار ہے، کوئی وجہ نہیں ہے اس میں. جب حضور نے مکہ کے اندر گالیاں سنی، پتھر کھائے اور تمام تکلیفیں اٹھائی، تو ہم کون سے کھیت کی مولی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کون ہیں؟ تو ہمیں یہ فکر نہ کریں کہ بیٹا ناراض ہو جائے گا، بچے ناراض ہو جائیں گے، بچوں سے کہیں گے تو، محلے والوں سے کہیں نماز کے لیے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، ہماری رشتہ داری میں خلل پڑ جائے گا. نہیں، سب سے بڑا رشتہ ہمارا حضور سے ہے، اس سے بڑا رشتہ ہمارا ہے کیا؟ اور اللہ کے بندے ہیں ہم، حضور کی امتی ہیں ہم. میرے بھائی اسلامی بھائیوں، جب برائی ہو رہی ہو تو اس کو روکو. ایک حدیث میں نے پڑھتا ہوں جب بھی تو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، سوچتا ہوں یار پتہ نہیں کیا ماحول ہے
حدیث میں لکھا ہوا ہے، فرمایا جاتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جو ہے برائی کو روکنا بند کر دیں گے اور نیکی کا حکم کرنا بند کر دیں گے۔ اس وقت لوگوں پر ظالم حاکم اللہ تعالیٰ مسلط فرمائے گا، اور ظالم حاکم مسلط کرے گا، وہ ان پر ظلم کرے گا، ان کو ستائے گا، ان کو مارے کوٹے گا، لیکن ان کے جو مسلمان ہوں گے، نیک ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، ان کی بھی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، ان کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آج کل دیکھ لیں کہ ہم نے نیکی کا حکم کرنا بند کر دیا ہے۔ اپنا نوجوان بیٹا موبائلوں میں تمام جو ہے اللہ اکبر فحاشی غلط کام کرے، لیکن باپ سمجھانے کو تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اسلامی بھائیو، قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا کہ نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو، اور ایک بات اور، نیکی کے حکم سے زیادہ برائی سے روکنا اہمیت رکھتا ہے۔ برائی سے روکنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ برائی جہاں ہو رہی ہو اس کو روکو، کوشش کرو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر تمہاری طاقت ہے کہ تم ہاتھ سے روک سکتے ہو، روکو۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ تم زبان سے کہو، اگر زبان سے بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم دل میں تو برا جانو، اور زبان سے نہیں کہہ سکتے تو اس دل میں برا جانو اس کے لیے۔ لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تیسرا سب سے کمزور درجہ، سب سے کمزور درجہ ہے یہ۔ لیکن امام حسین نے کربلا میں دکھا دیا کہ امام عالی مقام نے ہاتھ سے بھی مقابلہ کیا اور زبان سے بھی کہا اور دل میں بھی برا جانا۔ تو مولا تعالیٰ سے دعائیں پروردگار عالم ہم تمامی کو برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کا حکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو جب لوگوں کی حساب کتاب ہو رہے ہوں گے تو وہیں پر بیٹا، بیٹی، بیوی، پڑوسی انسان کے دامن کو پکڑ لیں گے، کہیں گے اللہ ان سے ہمارا حق دلا، حق چاہیے ہم کو ان سے۔ مولا کہے گا بندے کیا حق چاہیے؟ کہا کہ ان پر حق تھا کہ مجھے یہ اچھا راستہ دکھائیں اور غلط کام سے رکائیں، لیکن انہوں نے مجھے نہیں بتایا، اس لیے میں گناہوں میں ملوث رہا، گناہوں میں لگا رہا۔ مالک مولا مجھے آج ان سے حق چاہیے۔ یہ بھی حق مانگیں گے بیٹے، بیٹیاں حق مانگیں گی باپ سے، ماں سے کہیں گی اللہ اکبر، پڑوسی بھی یہاں تک پڑوسی کا دامن پکڑ لے گا میدان محشر میں، کہے گا مولا یہ نماز پڑھنا جاتا لیکن مجھ سے نہیں کہا اس نے آج تک، خود نیکی کی کام کرتا تھا لیکن مجھ سے نہیں کہتا تھا نیکی کام کرنے کے لیے، اور مجھے علم بھی نہیں تھا، اس کو علم تھا تو اس نے مجھے بتایا نہیں، مولا اس کو بھی عذاب دینا۔ اور پھر نیکیوں اور گناہوں میں اس کا تبادلہ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، بڑا سختی کا ماحول ہوگا اس وقت، بڑا بھیانک ماحول ہوگا۔ تو سوچو ذرا، بیٹی بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی اللہ تعالیٰ اس سے میرا حق دلا، اس نے مجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا۔ تو اس وقت تو سوچو ہماری خود ایسی نیکی نہیں ہے اتنی اعلیٰ جو ہم نجات پا سکیں، ہم خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں گے، تو وہاں پر ہم کیا ان کے لیے کچھ بدلہ دے سکتے ہیں؟ وہاں پر تو بیٹا آئے گا وہ نیکی لے جائے گا، کہاں اس سے نیکی چاہیے، بیٹی آئے گی وہ نیکی لے جائے گی، بچے نیکی لے جائیں گے، پڑوسی نیکی لے جائیں گے۔ جب خالی ہاتھ انسان رہے، حدیث پاک کے اندر ہے، یہ کتاب میں نے صبح ہی پڑھا تھا، اس کے لیے بتایا جا انسان خالی ہو جائے گا تو اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا، جا جہنم میں جا، تیرا کام یہ۔ تیری بیٹی بے پردہ گھومتی باہر، سمجھا نہیں سکتا تھا؟ نبی کے سنت کو جو ہے اللہ اکبر پیروں تلے کچلا جا رہا تھا، تو سمجھا نہیں سکتا تھا؟ دین کی بات جتنی معلوم تھی اتنی بتا دیتا، لیکن نہیں بتائی تو کیا ہوا؟ عذاب میں گرفتار ہوا۔ تو پتہ چلا کہ جتنا علم ہے ہمارے لیے معلوم ہے اتنا بتانا ضروری ہے، اور کبھی بھی یہ ڈر نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں ناراض ہو جائے گا۔ ارے سب سے بڑی تو عذاب کی بات یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے نہیں بتانے سے۔ اب بتائیے اللہ ناراض ہو گیا تو پھر دنیا کو راضی کر کے کریں گے کیا؟ وہ رب راضی ہے اور ہمارے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہیں، نبی راضی ہیں، تو سب جہان راضی ہے سمجھو۔ پھر ہمیں کسی کی رضا اور ناراضگی کا ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے ناراض ہو جائے، لیکن حق بات کہو، حق بات ہمیشہ کہنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے نوجوان بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، ہمیں چاہیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق عطا فرمائے کہ نوجوانوں کو بتاتا رہوں، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ آپ لوگ بھی جہاں تک ہو سکے لوگوں کو بتائیں نیکی کے کام، برائی سے روکیں، نیکی کا حکم دیں۔ تو یہ جو ہے منا جاتا ہے 25 تاریخ کو دن، یہ بالکل غلط ہے، اس چیز گندگی سے بالکل روکیں
اور اسکولوں کے اندر بھی یہ چیز منائی جاتی ہے۔ اسکولوں کے اندر اگر کوئی ٹیچر آپ کے بچے سے کہتا ہے کہ یہ کام کیا جائے گا، اللہ اکبر، تو صاف منع کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ نہیں بنا سکتا، غلط چیز۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں مسلم بچوں سے کچھ مورتی وغیرہ بنواتے ہیں کہ یہ فلاں کی مورتی بنا کر کے لے کے آنا ہمارے پاس میں۔ کیوں کرواتے ہیں ایسا؟ ایسے اسکولوں میں ہم کیوں پڑھاتے ہیں جہاں کی مورتی بنائی جاتی ہوں؟ ہم تو گنبد خضرا کو دیکھنے والے ہیں، ہم تو کعبہ مکرمہ کو دیکھنے والے ہیں، ہم مورتی کیوں؟ ہمارا مورتی سے کیا واسطہ؟ صاحب انکار کرو یار، ہمیں ایسا علم نہیں چاہیے جہاں پر مورتی بنائی جاتی ہو، ایسا علم نہیں چاہیے ہمارے لیے جہاں پر کرسمس منایا جاتا ہو، جہاں پر آخرت تو برباد ہوتی ہو لیکن دنیا بنتی ہو۔ ایسی دنیا نہیں بنانی ہمیں جہاں آخرت بیکار ہو رہی ہے۔ دنیا تو بن جائے گی کچھ دن کے لیے، دنیا سدھر جائے گی، ڈاکٹر بن جائیں گے، انجینئر بن جائیں گے، اور بننا چاہیے ڈاکٹر، منع کوئی نہیں کرتا، کوئی عالم منع نہیں کرتا ڈاکٹر بننے کے لیے، خوب بناؤ ڈاکٹر، اپنے بچوں کو بناؤ، بڑے سے بڑا انجینئر بناؤ، لیکن کم سے کم ایمان والا ضرور بناؤ۔ اگر ایمان محفوظ ہے تو وہ ڈاکٹر بھی کامیاب ہے، وہ انجینئر بھی کامیاب ہے، سب کچھ کامیاب ہے، جج و کامیاب ہے، وکیل کامیاب ہے۔ لیکن اگر مسلمان نہیں ہے، وہ ایمان کو اپنے بچا نہیں سکتا، تو وہ ڈاکٹر ہو، کتنا بھی بڑا وکیل ہو، جج ہو، کچھ ہو، سب بیکار ہے۔ تو سب کچھ بناؤ، بچوں کو سب سے پہلے ایمان والا بناؤ۔ تو ایسے اسکولوں میں ہم پڑھاتے کیوں؟ جہاں کہ یہ فحاشی سکھائی جاتی ہے، یہ گناہ کے کام بتائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پہلے مجھے اور آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمامی کو ان بری حرکتوں سے، گناہوں سے بچنے کی توفیق